إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى من آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قال الله تعالى في مقام آخر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعبدوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. تمام تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہیں. درود و سلام ہستی مقدس و مطہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کی اللہ تعالی رحمت نازل فرمائے. صحابہ کرام، شہداء کرام، اہل بیت، تابعین، محدثین، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہم اجمعین پر، معزز و مکرم سامعین و سامعات، رب ذوالجلال والاکرام نے انسان کو اس زمین پر جب اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنانے کا فیصلہ فرمایا، قرآن کریم نے جس انداز سے رب ذوالجلال والاکرام کے اس فیصلے کو بیان کیا ہے وہ اس انداز سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. رب ذوالجلال والاکرام نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا نائب اور اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں، پیدا فرمانے والا ہوں. فرشتوں نے کہا: قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. اے اللہ، تو زمین پر اسے اپنا نائب اور اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہے جو خون ریزی کرے گا، جو فتنہ و فساد برپا کرے گا، جو زمین پر انتشار پھیلائے گا، جبکہ ہم
تیری تسبیح بیان کرنے والے ہیں، تیری تقدیس اور تیری بڑائی بیان کرنے والے ہیں۔ تو رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، یاد رکھو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ انسان کا اس قدر رب ذوالجلال والاکرام نے نوری مخلوق کے ہاں مقام کو بلند کیا، انسان کو اس قدر فوقیت دی۔ انسان مٹی سے بنایا گیا ہے، مٹی ایک ایسے ہی ایک اللہ کی تخلیق ہے جو زمین کی طرف جاتی ہے، نور اور روشنی اللہ کی ایک ایسی تخلیق ہے جو آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے۔ اس کے باوجود رب ذوالجلال والاکرام نے انسان کو افضلیت دی، انسان کو مقام دیا، انسان کو رب ذوالجلال والاکرام نے رتبے سے نوازا اور فرشتوں کو کہا کہ یہ میرا نائب، یہ میرا خلیفہ ہوگا، اور جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ انسان کے وقار کو بلند کرنے والی بات ہے، یہ انسان کی عظمت، انسان کی بڑائی کو بلند کرنے والی بات ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام نے نوری مخلوق کو جو ہے وہ اس بات کا اعلان کیا کہ یاد رکھو زمین پر میرا نائب اور میرا خلیفہ جو ہے وہ حضرت انسان کی صورت میں ہے، اور جو اس کے بارے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور انسان کو جس بات پر فوقیت اور عظمت ملی ہے، جس بات پر شان اور بلندی ملی ہے، وہ اس بات کا متقاضی ہے، وہ اس بات کے ساتھ ملی ہوئی ہے کہ انسان علم کے ساتھ جڑا ہوا ہونا چاہیے، انسان علم کے ساتھ جڑا ہوا ہونا چاہیے۔ اور علم صرف ظاہری دنیا کا علم کا نام نہیں ہے، تعلیم صرف ظاہری دنیا کے اسباب کا نام نہیں ہے، علم نام ہے رب جلیل کی ذات کو جاننے کا نام ہے، علم نام ہے پیارے آقا جناب سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا کے فرامین کو جاننے کا نام تعلیم اور علم ہے۔ لیکن آج کا مسلمان ایسی تعلیم سے، ایسے علم سے کوسوں دور نظر آتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسرے مقام پر رب ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ رب ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہ ذات بڑی ہی بابرکت ہے۔ یاد رکھو اس ذات نے موت کو، زندگی کو تخلیق فرمایا ہے۔ اے انسان لیبلوکم ایکم احسن عملا، ایک ترازو قائم کیا جائے گا اور اس میں دیکھا جائے گا کون احسن اعمال کرنے والا ہے، کون اچھے اعمال کرنے والا ہے، کون بھلے اعمال بجا لانے والا ہے۔ ایک اور مقام پہ رب ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کی طرف بڑھو، نیکیوں کی طرف گامزن رہو، نیکیوں کے جانب خود کو بڑھ چڑھ کر آمادہ اور بڑھ چڑھ کر نیکیوں کے کام میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ خیر کے مختصر سا واقعہ سن لیجئے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کے پیارے اصحاب آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے اللہ کے پیارے پیغمبر ہمارے درمیان کچھ ایسے اصحاب پیغمبر موجود ہیں، ایسے ہمارے ساتھی موجود ہیں، اللہ کے پیغمبر اللہ نے ان کو مال بڑا وافر عطا کیا ہے، اللہ نے ان کو مال کی بڑی ریل پیل عطا کی ہے، بڑا وسیع مال ہے۔ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے، جب بھی خرچ کرنے کی باری آتی ہے، بڑھ چڑھ کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی ہمارا بھی جی چاہتا ہے ہم ویسے نیک اور صالح اعمال بجا لائیں، لیکن ہمارے جو جیب ہے، ہماری جو آمدن ہے وہ ہمیں اجازت نہیں دیتی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا تم اس طرح کرو، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اجر سے نوازیں گے۔ صحابہ نے عمل شروع کر دیا، کچھ ہی لمحے گزرے، کچھ ہی دن گزرے، وہ صحابہ پھر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اللہ کے نبی جو عمل آپ نے ہمیں بتلایا ہے
ہمارے جو مالدار ساتھی ہیں وہ بھی یہ اعمال کرنے لگ گئے ہیں، مال بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، یہ والے نیک اعمال بھی اللہ کی راہ میں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی وہ تو پھر ہم سے آگے بڑھ گئے نیک اعمال میں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، میرے صحابہ یہ تو پھر اللہ کا فضل ہے، وہ جسے جتنا چاہتا ہے نواز دیتا ہے۔ صحابہ کی لگن کیسی ہے، صحابہ کی دین کے ساتھ جو تمسک ہے وہ کس انداز کا ہے کہ یہ سوچتے ہیں کہ میں بھی نیک اعمال کروں، میں بھی بڑھ چڑھ کے نیکی کے کام کروں، میری نیکیاں اس سے زیادہ ہو جائیں۔ آج کا مسلمان جو ہے وہ کس بات کی تلاش میں ہے، وہ کس ذہن کی تلاش میں ہے، وہ کس طرف اپنے آپ کو آمادہ کیے ہوئے ہے کہ میں نے فلاں کی گاڑی سے بہتر گاڑی لینی ہے، فلاں کے گھر سے بہتر گھر بنانا ہے، میں نے فلاں کے گھر کے جو اس کا فرنٹ ایلیویشن ہے اسے بہتر بنانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا ہے، نیکی کے بھلائی کے کاموں میں آگے نکلنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر کی تعلیمات کو اپنانے کے لیے انسان کو بڑی ہی محنت کی ضرورت ہے، بڑی ہی کاوش کی ضرورت ہے، بڑی ہی لگن کی ضرورت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے راستے میں شیطان بڑی رکاوٹیں کھڑی کرنے کا سبب بن سکتا ہے، اور یہ فتنہ ہے، اور اس فتنے سے ہم نے محفوظ رہنا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر نے صحابہ کو تلقین فرمائی، اے میرے صحابہ تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اے میرے صحابہ فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر لیجئے، اور وہ فتنے خواہ ظاہری ہوں خواہ باطنی ہوں، اللہ کی پناہ طلب کیجئے کہ اللہ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرما لیجئے، ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرما لیجئے۔ صحابہ بھی تو اللہ کے نبی کے ماننے والے تھے، انہوں نے کیا کہا؟ سمعنا واطعنا، اللہ کے پیارے پیغمبر ہم نے سن بھی لیا، ہم نے اطاعت بھی کر لی۔ اعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اللہ کے نبی ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے ہیں ظاہری فتنوں سے بھی باطنی فتنوں سے۔ اور آج کا مسلمان مصائب میں، اتنی آزمائشوں میں، اتنے مسائل میں گھرا ہوا نظر آتا ہے، اس کو پوچھا جائے تو یہ کہتا ہے کہ جی معاشرے میں بد امنی بہت ہے، معاشرے کے اندر خرابی بہت پیدا ہو چکی ہے، ہر طرف سے فتنوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے، کہیں پہ الیکٹرانک میڈیا کا فتنہ ہے، کہیں پہ سوشل میڈیا کا فتنہ ہے، کہیں پہ فحاشی اور ریانی کا فتنہ ہے، کہیں پہ بے لباسی کا، کہیں پہ لوگوں کو گمراہ اور سودی تجارت کا فتنہ ہے۔ ہر طرف سے انسان ہمیں مارا مارا یہ کہتا دکھلائی دیتا ہے کہ جی فتنوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے۔ یاد رکھیے قرآن کریم نے بھی ہمیں کچھ تعلیمات فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضرت انسان تمہارے لیے کچھ چیزوں کو بڑا مزین کر دیا گیا ہے، بڑا خوبصورت کر دیا گیا ہے، تمہارا جی چاہتا ہے، تمہارا دل کرتا ہے، تمہاری یہ خواہش ہے، تمہارے جو ہے وہ اسے حاصل کرنے کی تمنا اور توقع صبح و شام اسی کے دائیں بائیں گھومتی ہے، اور وہ مزین کی گئی چیزیں کیا ہیں؟ حب الشہوات، اس کی محبت تمہارے میں داخل کر دی گئی ہے، اس لیے تو تمہارے لیے اتنا مقام ہے کہ تم اپنی خواہشات کے پیغمبر کی بات کو اپنا کے، آقا کی سیرت کو اپنا کے تم اپنے نفس کے خلاف جا کے پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کرتے ہو، اس لیے تو پیغمبر کی زبان سے تمہیں جنت الفردوس ہیں، اس لیے تو تمہارے لیے باغات کی خوشخبریاں ہیں۔ حب الشہوات من النساء والبنین، تمہارے لیے جو دنیا میں بہت ہی زیادہ مزین کر دی گئی چیزیں ہیں، بہت تمہیں محبوب لگتی ہیں، ان میں پہلی چیز وہ عورتیں ہیں، وہ
عورتیں ہیں من النساء. یاد رکھو اللہ کے پیارے پیغمبر جناب سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے کیا فرمایا؟ میں اپنے بعد تمہارے درمیان جو بہت بڑا ایک آزمائش والا معاملہ چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ یہ خواتین اور یہ عورتیں ہیں. آج انسان اگر اس فتنے کا شکار ہو جائے, خواتین کے عورت کے فتنے کا شکار ہو جائے, انسان مارا مارا پھرتا ہے. اسے اپنا سر چھپانے کا, اپنی عزت بچانے کا, اپنے معاملات کو سمیٹنے کا موقع نہیں ملتا. اور یہ آزمائش اگر برے معنی میں ہو تو آزمائش ہے, وگرنہ دوسری جال ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس دنیا میں جو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ گھوڑے ہیں, وہ خوشبو ہے, اور وہ عورتیں ہیں. ہر کام کا ایک مثبت پہلو ہے, ایک منفی پہلو ہے. اگر آپ مثبت انداز سے خواتین کے ساتھ نکاح کرتے ہیں, عقد کرتے ہیں, اللہ کے پیارے پیغمبر کی جو امت ہے اس میں اضافے کا آپ سبب بنتے ہیں. قیامت کے دن اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا میں اپنی امت کی جو اس قدر زیادہ تعداد ہوگی اس پر فخر کروں گا. اور اگر دوسری جانب خواتین کے ساتھ انسان کے برے ریلیشن شپ ہیں, انسان دنیا میں بھی ذلیل و خوار, آخرت بھی تباہ, اور قبر کے اندر جو اس کا انجام اور حشر ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, بڑا ہی سخت حشر ہے. اللہ تعالی ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. حب الشہوات من النساء والبنین, یاد رکھو یہ جو بیٹے ہیں یہ تمہارے لیے آزمائش ہیں. یہ نہ ہو کہ تم مکے کے اوباش اور مکے کے کافروں کی طرح جو خود کو کہتے تھے کہ اللہ کی ذات ہم سے بڑی راضی ہے, اس ذات نے ہمیں سرداریاں بھی دی ہیں, اس ذات نے ہمیں مال و دولت کی فراوانیاں بھی دی ہیں, اور یہ دیکھو ہمارے پاس 10 بیٹے ہیں, 12 بیٹے ہیں, میرے اتنے بیٹے ہیں, میری اتنی نسل ہے, مجھے اپنے بیٹوں پہ فخر ہے. یاد رکھو اللہ ہم سے راضی ہے. آج کے دور میں بھی اگر کوئی انسان اس بات کو جو ہے وہ اپنے لیے فخر کا ذریعہ سمجھے کہ میرے اتنے بیٹے ہیں, میرے اتنے جوان بیٹے ہیں, تو یاد رکھیے وہ انسان فتنے کا شکار ہو چکا ہے. اگر تو وہ بیٹے دین اور شریعت اور والدین کی جو ہے وہ صلہ رحمی اور والدین کی فرما برداری اور دین کی خدمت گزاری کے لیے وقف ہیں تو بڑی آسان اور مستحمل بات ہے, بڑی مستحسن بات ہے. لیکن اگر وہ دین کے خلاف ہیں, ماں باپ کے خلاف ہیں, معاشرتی برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں, معاشرے کے اندر بدعنوانی بددیانتی پھیلانے کا سبب ہے, یاد رکھیے قیامت کے دن اپنے باپ کا گریبان پکڑ کے رب جلیل کی بارگاہ میں اس بات کا سوال کریں گے, اللہ میرے لیے جو بھی سزا ہے مجھ سے دگنی سزا کا مستحق یہ میرا سگا باپ ہے. اور وہاں پر سزا ملے گی, سزا دی جائے گی کہ تمہاری ذمہ داری تھی, پیغمبر کی تعلیمات تمہارے تک پہنچی تھی, اللہ کے پیغمبر کا فرمان تھا کہ یاد رکھو کل مولود یولد علی الفطرہ فآباؤہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. یاد رکھو پیغمبر نے زبان نبوت سے کہا تھا, پیغمبر کی زبان وہ زبان ہے, پیغمبر کی بات وہ بات ہے جس بات پہ رب جلیل نے قرآن میں یہ حکم اتارا تھا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. میرا پیغمبر کوئی بات کرتا ہے تبھی کرتا ہے جب وحی الہی اترتی ہے. اس پیغمبر نے زبان نبوت سے بتا دیا تھا کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر زمین پر پیدا ہونے والی جان, ہر زمین پر پیدا ہونے والا نفس یولد علی الفطرہ وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اور فطرت کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ اسلام ہے, اللہ کے ہاں جو فطرت ہے وہ اسلام ہے. زمین پر کوئی بھی پیدا ہونے والا وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. پیغمبر نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فآبواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. اب اس کے والدین پر ہے, اس کو یہودی بنا لو
اس کو عیسائی بنا لو، اسے مجوسی بنا لو، اسے آگ کی پوجا کرنے والا بنا لو، اسے صلیب کی پوجا کرنے والا بنا لو، اسے پتھروں کی پوجا کرنے والا بنا لو، بات کو مزید واضح کر لیا جائے تو اس کو بے نمازی بنا لو، اسے والدین کا نافرمان بنا لو، اسے اللہ کا نافرمان بنا لو، اسے پیغمبر کی تعلیمات کا مذاق اڑانے والا بنا لو، اسے معاشرے کے اندر بددیانتی پھیلانے والا بنا لو، یہ اس کے والدین پر ہے۔ جس طرح چاہیں اس پودے کو، اس نونہال کو، اس چھوٹے سے ایک پودے کو تنا و درخت بنانے میں کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، اگر انسان کے بیٹے تو بہت ہیں لیکن پیغمبر کی سیرت کو اپنانے والے نہیں ہیں، وہ اس کے لیے خوشی اور مسرت کا باعث نہیں ہے، اطمینان اور سکون کا باعث نہیں ہے، اس کے لیے فتنہ ہے، اس کے لیے آزمائش ہے۔ اور ایسی ہی اولادیں بالآخر ایسا قدم اٹھاتی ہیں کہ باپ کو قتل کر دیتی ہیں، باپ کو سلو پوائزن دے کر اس کو رفتہ رفتہ اس کو قتل کرنے کا سبب بن جاتی ہیں، رفتہ رفتہ جائیدادیں حاصل کرنے کے لیے، اپنے معاملات کو اچھا کرنے کے لیے، لائف سٹائل بہتر کرنے کے لیے رفتہ رفتہ باپ کی چائے میں تھوڑی تھوڑی ڈوز سلو پوائزن کی ملا کے باپ کو مار دیتے ہیں کہ جائیداد ساری کی ساری میرے نام ہو جائے۔ اور انسان تکبر کرتا پھرے، اکڑتا پھرے، معاشرے میں بڑا ہی دندناتا پھرے کہ میرے 10 بیٹے ہیں، میرے 4 بیٹے ہیں، میرے 6 بیٹے ہیں، ایسے بیٹوں کا کیا کرنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد رکھیے، انسان کے لیے مزین کر دیا گیا ہے، عورتوں کو بھی، بیٹوں کو بھی، بنین والنساء، اللہ نے بیٹوں کو بھی بڑا مزین کیا ہے۔ انسان دعائیں کرتا ہے، اللہ مینوں پتر دے دے، یا اللہ میں پتر لینا ہے۔ انسان ایک بیٹی ہو جائے تو دوسری دفعہ وہ بڑا ڈر رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا معاملہ بن جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جو مکے کے کافر تھے، مکے کے مشرک تھے، نعوذ باللہ من ذالک، اپنے لیے کیا پسند کرتے تھے؟ بیٹے۔ فرشتوں کو کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا کہ یہ جو مکے کے کافر ہیں، یہ جو مشرک ہیں، اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہیں، اپنے لیے بیٹے چاہتے ہیں، اور جو فرشتے ہیں ان کو کہتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور آج کا مسلمان، اس کی سوچ، اس کی مینٹلٹی ایسی ہے، یہ کہتا ہے میں نے بھی پتر ہی لینے نے، میں بھی پتر ہی لینا ہے، جبکہ اللہ کے پیارے پیغمبر جو امام الانبیاء ہیں، جو سید الانبیاء ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، آقا کی 4 بیٹی، آقا کی 4 بیٹیاں۔ آج آپ اور میں نعرہ تو جگہ جگہ یہ لگائیں، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، پہلی بیٹی ہو جائے ماتھے پہ بال ختم نہیں ہوتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد رکھیے، بیٹوں کی محبت، عورتوں کی محبت، یہ انسان کو آزمایا جا رہا ہے۔ انسان کے لیے بڑی خوبصورت چیزیں ہیں، بڑے انسان کے لیے پر رونق ہیں، لیکن یہ انسان کے لیے وبال جان نہ بن جائے۔ انسان نے اپنا محاسبہ خود کرنا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ۔ یہ آج کے دور میں آپ اور میں اپنا محاسبہ کر لیں، آج کا مسلمان معاشرہ خود کا اپنا محاسبہ اور احتساب کر لے، ہم کس نہج پہ، کس موڑ پہ کھڑے ہیں۔ کیا ہماری ذہنیت ایسی نہیں ہے کہ ہم ایک ایک پیسہ، ایک ایک روپیہ، ایک ایک پائی، ایک ایک ٹکا جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں یہ جوڑ کے یہ لے لوں، یہ جوڑ کے یہ لے لوں، یہ جوڑ کے یہ لے لوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے زبان نبوت سے فرما دیا، یاد رکھو یہ جو تم مال جوڑ جوڑ کے رکھتے ہو، سونے چاندی سکہ کرنسی جوڑ جوڑ کے رکھتے ہو، اس میں سے جو لوگوں کا حق ہے وہ تم ادا نہیں کرتے ہو، قیامت کے دن یہی پگلا کر تمہارے اوپر ڈیلا جائے گا، تمہارے کانوں میں ڈالا جائے گا، تب تمہیں داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ تمہارا مال ہے جس کو تم ھذا ما کنزتم، یہ تمہارا مال ہے جسے تم جوڑ جوڑ کے رکھتے ہو۔ اللہ اکبر، ھذا ما کنزتم۔ ہم نے عبداللہ بننا ہے، ہم نے عبداللہ بننا ہے،
اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو، میں نے انسانیت کو، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہم نے عبداللہ بننا ہے، اللہ کا بندہ بننا ہے. ہم نے عبد الدینار نہیں بننا، ہم نے عبد الدرہم نہیں بننا، ہم نے درہم کا بندہ، دینار کا بندہ نہیں بننا، روپے کا بندہ، پیسے کا بندہ نہیں بننا. اللہ کا بندہ بننا ہے کہ اللہ تیری بندگی کرتے ہیں، تیرے سامنے جھکے ہیں، مال بھی تیرے لیے، اولاد بھی تیرے لیے، ہر لحاظ سے اللہ جان بھی تیرے لیے. ایک سانس جائے ایک سانس آئے اللہ وہ بھی تیرے لیے. پیغمبر کی ذات سب سے اعلیٰ ہے، پیغمبر کی ذات سب سے اعلیٰ ہے. پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ اے اللہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، اے اللہ میری نماز بھی تیرے لیے، میری قربانی بھی تیرے لیے، میرا جینا میرا مرنا بھی تیرے لیے. اللہ اکبر. آج کا انسان، آج کا مسلمان، اس کی پوری زندگی کا دار و مدار کس کے گرد گھومتا ہے کہ میرا فلاں جگہ پہ پلاٹ ہے، فلاں جگہ پہ پلازا ہے، وہ میں نے کس پرپس کے لیے استعمال کرنا ہے، وہ میں نے کس کے لیے استعمال کرنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. یاد رکھو یہ جو مال دولت جوڑ کے رکھنا یہ تمہارے لیے آزمائش ہے. اس مال کو چھوڑ دیجئے، اس مال کی پرواہ کرنا رد کر دیجئے. پیغمبر کی تعلیمات کے مطابق اللہ اکبر کی صدا کانوں میں پہنچے، مسجد کی طرف رخ کر لیجئے. جناب سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے پیارے پیغمبر کی پیاری اہلیہ ہماری ماں فرماتی ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے، ہمارے ساتھ گفتگو فرما رہے ہوتے، اذان کی آواز کانوں میں پہنچتی، رب جلیل کی کبریائی کی آواز پیغمبر کے کانوں میں پہنچتی. یاد رکھو اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر اٹھتے مسجد کی طرف چل پڑتے، اس طرح چل پڑتے گویا ہمیں جانتے پہچانتے ہی نہیں. لیکن آج ہم کیا کہتے ہیں؟ ابھی تو اذان ہوئی ہے، ابھی تو پہلی اذان ہوئی ہے، ابھی تو 15 منٹ کا وقفہ ہے، چلے میں مل جاتا ہوں، چلے میں پڑھ لیتا ہوں، چلے میں زور اثر ساتھ پڑھ لوں گا، چلے میں اب سونے ٹائم پڑھ لوں گا. تو جب انسان ایسی نمازیں پڑھتا ہے، اللہ نے قرآن مجید میں ایسے نمازی کے لیے کہا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تباہی ہے ایسے نمازی کے لیے، بربادی ہے ایسے نمازی کے لیے. الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، یہ اپنی نمازوں میں سستی کرتا ہے، اپنی نمازوں میں کہانی کرتا ہے. پڑھتا ہوں، کرتا ہوں، جاتا ہوں، پڑھ لیتے ہیں، ایڈا کو نمازی بہ جا، اگے تو کدی پڑھی نہیں ہو، تینوں نماز بھی پڑھی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو جو نماز پڑھے ہی نہ، جو نماز پڑھے ہی نہ، اس کی بدبختی کا عالم کیا ہے؟ ایک تو ہے جو کہتا ہے میں پڑھ لیتا ہوں، میں جاتا ہوں، تھوڑی دیر تک جا کے پڑھ لیتا ہوں، اور جو پڑھے ہی نہ اس کی بدبختی کا عالم کیا ہے، اس کی نامرادی کا عالم کیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یاد رکھیے جو دنیا میں مزین کر دی گئی چیزیں، ہم نے ان سے خود کو محفوظ کرنا ہے، ان فتنوں سے محفوظ کرنا ہے. عورتوں کے فتنے سے، والبنین بیٹوں کے فتنے سے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، یہ جو مال کو جوڑ کے رکھنے والی ایک بیڈ ہیبٹ ہے، ایک بری خصلت ہے، اس سے چھٹکارا پائیں، اس سے جان چھڑائیں. جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ کی ذات بہت نوازنے والی. کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کریں گے اور اللہ کی ذات آپ کو واپس نہیں کرے گی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. والانعام والحرث، اور یہ جو انسان کی خواہشات ہیں کہ میں جی میرے فارم ہاؤس ہوں، میرے جو ہیں وہ بڑے بڑے ڈیرے ہوں، میرے پاس اعلیٰ سے اعلیٰ سواری ہو، بہترین سے بہترین لینڈ کروزر ہو، نئے ماڈل ہوں، اور ہر لحاظ سے وہ رینوویٹ ہونے چاہیے.
یاد رکھو یہ جو اللہ سے اللہ سواریوں کا، اللہ سے اللہ فارم ہاؤس کا، اللہ سے اللہ یہ جو زمینیں اور جائیدادیں بنانے کی حرص ہے، یہ تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اور اگر تم نے 1 انچ بھی کسی کا دبا لیا، قیامت کے دن اللہ نے 7 زمینوں کا توق بنا کے، قمیض بنا کے 7 زمینوں کا تمہارے گلے میں ڈال دیا۔ اللہ، آج بھائی جو ہیں تب تک بہنوں کے ساتھ بڑے خوبصورت، بڑے ہی اچھے، بڑے ہی نیک سیرت رہتے ہیں جب تک بہن اپنے حصے کا تقاضا کر لے۔ جیسے ہی بہن اپنے حصے کا تقاضا کر لے، بہن بھی دشمن، بہن کے بچے بھی دشمن، بہنوئی بھی دشمن۔ اور یاد رکھیے وہ انسان اصل میں اپنا دشمن خود ہے۔ اس نے بہن کا حق دبا لیا، بہانے سے بہن سے سین کروا لیے، انگوٹھے لگوا لیے۔ قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کے، زمینوں کا ایک قمیض بنا کے اس کی گردن میں ڈال دینا ہے کہ لو سنبھالو، یہ ہے جس کے لیے تم کوشش اور جس کے لیے تم فریب کاریاں کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے یہ بات بخوبی سنی ہے، کہتے ہیں آج مر گئے کل دوجا دن ہے جی۔ تو انسان کو اپنا محاسبہ خود کر لینا چاہیے۔ یہ فتنوں کا جو دورہ ہے، خود کو محفوظ کیجیے، فتنوں سے محفوظ کیجیے، رب جلیل کی بارگاہ میں سرنڈر کر دیجیے۔ اے اللہ جو ہوا سو ہوا، تیری بارگاہ میں گر پڑا ہوں، مکھی کے سر کے برابر آنسو بہایا ہے زمین سے آسمان تک کہ میرے گناہ تیری ذات باری نے معاف کر دیے ہیں۔ اے اللہ تو کتنا رحیم و کریم ذات ہے۔ تو یاد رکھیں اس بات کو کہ فتنوں سے ہم نے خود کو محفوظ کرنا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ یہ دنیا کا مال ہے، بڑا ہی قلیل مال ہے، بڑا ہی تھوڑا مال ہے، بڑا ہی کمتر، بڑا ہی کمزور، بڑا ہی ناقص مال ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب۔ اللہ کے ہاں جو ٹھکانے ہیں وہ بڑے ہی بہترین ہیں، بڑے ہی اعلیٰ ہیں، بڑے ہی شان والے ہیں، بڑی شوکت اور بڑی بلندیوں والے ٹھکانے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھیے جو آخری جنتی ہوگا، آخری جنتی جس کو رب جلیل سب سے آخر میں جنت میں داخل فرمائیں گے، اس کے جو محل کی جو ایک لینتھ اور اس کی وڈتھ ہوگی، لمبائی اور چوڑائی ہوگی، وہ اس زمین کے دائرے سے بڑا ہوگا۔ اور انسان کیا چاہتا ہے؟ انسان کی سوچ کتنی چھوٹی ہے، انسان کی تمنا کس قدر تھوڑی ہے کہ جی میرے پاس آئی فون 17 ہے، ایک گاڑی ہو، بحریہ میں ایک گھر ہو، یہاں پہ انسان کی تمنا ختم ہو جائے۔ اس سے آگے وہ اپنی بیماریوں کا علاج کروانا شروع کر دیتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو انعامات رکھے ہیں، واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے ہاں بہت اعلیٰ اور بڑے اچھے ٹھکانے ہیں۔ بات کو ختم کرتے ہیں اس بات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فتنوں سے بچ جاؤ، نیکی کے کاموں کی طرف آ جاؤ، پھر تم کن لوگوں میں ہو جاؤ گے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ تم نے جب سارے فطرے چھوڑ دیے، اللہ کی طرف آ گئے، ثم استقاموا، استقامت اختیار کر لی، تتنزل علیہم الملائکہ، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ فرشتوں کا نزول فرما دیں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی خوف ہوگا، اور تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا ہے جنت کا، باغات کا، اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے نواز دے گا۔ رب ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مزید آسان انداز سے شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. میری خالہ زاد بہن ہیں، وہ بیمار ہیں، ہسپتال میں داخل ہیں، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، جملہ بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.